اچھا علامہ صاحب، غزوہ بدر کے اوپر جس طرح بھی آپ فرما رہے تھے، تھوڑا سا یہ فرمائیے گا کہ جو اس جنگ کے دوران جو تکالیف تھیں یا جس طرح سے شہید کیا گیا ہمارے صحابہ کو اور اس وقت کے جتنے بھی ہمارے مجاہدین، اس حوالے سے تھوڑا سا وہ جو خاکہ ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ ذرا پیش کیجیے آپ۔ جب بدر کے مقام پر پہنچے، اور میں یہاں پہ یہ بھی بات عرض کرنا چاہوں گا، جنگی حکمت عملی سپہ سالار کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے۔ جب وہ کفار مکہ سے بدر کے مقام پر پہنچے تو آقا علیہ السلام نے اپنے 2-3 بندے بھیجے ان کی جاسوسی کے لیے۔ جب ایک بندے کو لے کر آئے تو ان سے پوچھا کہ باقاعدہ ایگزیکٹ جو ان کی اسٹرینتھ ہے وہ کتنی ہے، تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے پتہ نہیں اسٹرینتھ کتنی ہے، میں نہیں جانتا کہ ایگزیکٹ فگر کیا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ایک اور سوال پوچھا، اس کا بھی وہ جواب نہ دے سکا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ وہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں ڈیلی۔ جب اس نے جواب اس کا دیا 9 سے 10 اونٹ جو ہے نا کہ وہ ڈیلی ذبح کرتے ہیں، وہ کہنے لگا مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ اونٹ کتنے ذبح کرتے ہیں، وہ 9 سے 10 ہیں۔ جب 9 سے 10 اونٹ کے بارے میں کہا تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 900 سے لے کر 1000 تک کے لوگ ہیں۔ یہ ہوتا ہے ایک سپہ سالار کی حکمت عملی کہ پتہ لگایا کہ اونٹ اتنے ذبح ہوتے ہیں، تعداد اتنی ہوگی۔ تو یہاں 313، وہاں پہ 1000، اور 3 گنا بڑھ کے قوت ہے، وہاں پہ سامان بہت کچھ ہے۔ جب اور بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے قریش وہاں پر موجود بدر کے مقام پر پہنچے، تبلے جنگ جب شروع ہونے والا تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے مقابلے میں کوئی چھوٹے لوگ نہ لے کر آئیں، علی کو بلائیں، حمزہ کو بلائیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حمزہ جب آپ جاتے ہیں تو کافروں کو واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ اور ابو جہل جیسا بہت بڑا جو سردار تھا، جس نے بہت بڑی سازشیں کی اور جس کی پلاننگ بہت پیچھے تھی، اور جو چاہتا تھا کہ اسلام کا جو پیغام حق ہے اسے ختم کر دیا جائے، اور اس پیغام حق کو ختم کرنے کے لیے اس نے ہر طرح کے جو ہیلے ہیں، ہر طرح کے جو طریقے ہیں وہ اپنائے بھی، ان پر عمل بھی کیا، مگر وہ 2 چھوٹے بچوں کے ہاتھوں اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ یہ ہے قدرت کا انتقام، یہ ہے قدرت کا نظارہ کہ چلے تھے بڑی شان کے ساتھ، ان کو ناز تھا تلوار پہ، ان کو غرور تھا تیر پہ، ان کا آسرا تھا گھوڑے پہ، ان کا آسرا تھا اونٹ پہ، اپنی 3 گنا بڑی تعداد پہ ان کا سہارا تھا، اور مسلمانوں کا سہارا تھا خدا پہ اور مصطفیٰ پہ۔ جو ان کا سہارا تھا اپنے آقا پہ اور اپنے خدا پہ۔ تو تلواروں کے سہارے والے ہار گئے، جو تیروں کے سہارے پہ چلے تھے وہ ہار گئے، جو خدا و مصطفیٰ پہ یقین رکھتے تھے خدا نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ اور اس کی مین ریزن کیا کہ صحابہ کرام بے سر و سامانی کے عالم میں دامن مصطفیٰ سے جڑ جاتے، حضور کے پاس آتے، عرض کرتے یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہم کیسے فائٹ کر سکتے ہیں، کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری مدد کو فرشتے اتریں گے، اور وہ فرشتے جیسے صحابہ کرام میں جو 313 صحابہ کرام ہیں نا بدر والے، تمام صحابہ میں ان 313 کا رتبہ بلند ہے۔ کیا بات، جس طرح ان 313 صحابہ کے اندر بھی یہ کیٹیگری نہیں کہ سب صحابہ برابر ہیں، کہ سب صحابہ کا رتبہ برابر ہے، ان میں سے خلفۂ راشدین کا مقام بلند ہے، عشرہ مبشرہ کا مقام بلند ہے، 313 کا بلند ہے۔ پھر فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کا مقام اور ان کا جو ایمان کا لیول ہے وہ اور ہے۔ اس لیے صحابہ کرام میں بھی کیٹیگریز ہیں کہ ایمان کے حوالے سے تو بدر والوں کا مقام سب سے بلند، اور فرشتوں کی کائنات کے اندر وہ 5000 فرشتے جو بدر والوں کی نصرت و مدد کے لیے آئے تھے، اللہ نے تمام فرشتوں سے بڑھ کے ان کو شان عطا فرما دی ہے۔ دنیا کے اندر 313 کی شان بلند ہے، اور فرشتوں کے اندر وہ 5000 جو بدر میں آئے تھے ان کی شان بلند ہے۔ تو بدر کا نقشہ ہی بدل گیا، اور ایسا نقشہ بدلا کہ اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے، اور رہتی دنیا تک آج بھی ہم جی رہے ہیں۔ آج کس چیز کی کمی ہے؟ ہمارا یقین اللہ پہ نہیں، ہم سہاروں پہ یقین رکھتے ہیں، ہم اسباب پہ یقین رکھتے ہیں۔ اسباب اور سہاروں کا یقین ہونا چاہیے، مگر جو اصل یقین ہے وہ خدا پہ ہونا چاہیے، کہ انسان اپنے سارے کام کرنے کے بعد ان دا اینڈ یہ بولے کہ میری کوششیں میں نے کر لی، مولا فتح تو نے عطا فرمانی ہے، توکل خدا کی ذات پہ۔ آج ہمارا یقین کامل نہیں، آج ہمارا یقین اتنا ناپختہ ہو چکا ہے کہ ہمیں کسی بات کا یقین نہیں رہا، اور ہماری زندگی میں جھگڑے ہیں، فساد ہیں، بے برکتی
چلتی ہے, ہماری زندگی میں فسادات ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا ہے, لڑائی ہے, فساد ہے, گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں, معاشیات میں آگے نہیں بڑھ سکتے, معاشی حوالے سے آگے نہیں بڑھ سکتے, ملک آگے نہیں بڑھتے, کیونکہ ہم نے تکیہ سہارا اور قوتوں پہ رکھ لیا ہے. اللہ پہ جس کا یقین پختہ ہوتا ہے, خدا اپنے پہ یقین پختہ کرنے والوں کے لیے فرشتے اتارتا ہے, غیب سے مدد ہوتی ہے. تو جنگ بدر کا نقشہ بدل گیا, اور ایسا بدلا کہ جب فرشتے آتے ہیں, تلوار چلتی ہے, کافروں کے سر تن سے جدا ہو جاتے ہیں. سر ایسے تن سے جدا ہوتے ہیں کہ وہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اتنی بڑی تعداد والے ان مٹھی بھر لوگوں سے ہار گئے. دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا, اور یہ منظر کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہاری مدد اللہ نے کی ہے. وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ, یہ مدد اللہ نے کی ہے. بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, جب انسان خود کو کہتا ہے کہ مولا میں کمزور ہوں, میں کچھ بھی نہیں, میرے پاس کچھ بھی نہیں, میرے پاس کوئی سہارا نہیں, جب اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے, ہاں یہ بات بڑی اہم بات, جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے, مدد پھر آتی ہے. جب انسان کہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں, میرے پاس بہت کچھ ہے اور مجھے کسی چیز کی حاجت ضرورت نہیں ہے, تب انسان مار کھاتا ہے. اللہ لفظ ہے وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اللہ نے پھر مدد کی. آج بھی کوئی اپنے آپ کو خاکساری سے پیش کرے گا, آج بھی کوئی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے گا, آج بھی کوئی اپنے آپ کو کہے گا مولا اصل قوت تیرے پاس, مال کا مالک تو, عزت کا مالک تو, شہرت کا مالک تو. جب انسان بے بسی و عاجزی میں خود کو اللہ کے سپرد کرے گا, اللہ اس کو زمانے سے بڑی شان عطا فرما دے گا, اس کا مقام بلند کر دے گا. یہ بدر کا واقعہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکو, اور ایسے جھکو کہ اپنا صرف سر نہ جھکاؤ, اپنا دل بھی جھکاؤ. ہم نماز میں سر تو جھکاتے ہیں, دل نہیں جھکاتے. دل ہمارا اور کی طرف ہے, سر خدا کی بارگاہ میں جھکا ہے. سر سے پہلے جب دل جھکے گا, پھر اللہ کے فرشتے اتریں گے, اور اچانک ایسی مدد ہوگی کہ ہماری زندگی کے نظام ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے لیے غزوہ بدر بہت بڑی مثال ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم طے کریں گے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. خدا کے لیے ڈونٹ لوز ہوپ, اور انسان یقین کے گھوڑے پر سوار رہے, ہوپ زندگی میں ختم نہ ہو. وہ ایسا خدا ہے, ایسا رحمان ہے, اس نے جتنے بھی گناہ کر لیے اس کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرے گا, وہ معاف کر دے گا. تو ہمیں اس رمضان کے اس موقع میں اسٹے اوے فرام سینز اور امورالٹی اور سینز, یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جب انسان ان سے دور ہو, یقین خدا پہ رکھے کہ مولا تو معاف کرنے والا ہے, تو اللہ معاف کر دے.